یا رسول اللہ کبو چھوڑے دے صد میں رو چلنا رسول اللہ کرم تیریا دن رات کلمہ جدوں ویکھو کوئی جاندا مسافر شہر تیرے جدوں ویکھا کیویں بھگدے ہوئے انجوان ٹھلا یا رسول اللہ کرم تیریا دن رات گلا
آنکھیں کھول کی میں نظر اللہ یا رسول اللہ میں تیریا گلہ یا رسول اللہ میں تیریا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ کرو میں تیریا دن رات گلہ کہو یار کہو کرو میں تیریا کرو میں تیریا ظہوری نو ملے قدرہ تیرے وقت سمندر ظہوری نو ملے وقت سمندر جو تیری رحمت سوڑیا تیری رحمت دیا ہر پاس چھلا یا رسول اللہ تیری رحمت تیری رحمت دیا ہر پاس چلا یا رسول اللہ میں تیریا دن رات گلہ یا چھوڑے دے میں صدمے روز اللہ یا رسول اللہ میں تیریا دن رات گلہ یا رسول اللہ میں تیریا دن رات گلہ یا رسول اللہ نعرے تکبیر،
اللہ 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 تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جڑا ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی دی ذات ہے، قادر مطلق بھی دی ذات ہے، ساری کائنات کو دی محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج ہے نہیں ہے، وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ وہ دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و انور و طاہر و طاہر و مطہر و منور و معمر کے اندر ادایا درود و سلام عرض کرنے تو بعد حسب سابق اثر اج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو اس مبارک دن دیاں مبارک گھڑیاں اپنے گھارے حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم جل جلالہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو اس یوم مبارک دیاں جملہ فیوز و برکات تو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ ایسا اگلے جمعے انشاءاللہ فضائل روزہ اس حوالے نال گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ نے کرم فرمایا جمعہ المبارک تشریف لے آیا اور اسی حاضر ہو گئے۔ تسی دعا فرماؤ اللہ کریم میں حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ یہ اللہ کریم دا احسان ہے اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے اپنے محبوب دے غلاماں نوں عطا فرمایا۔ اکثر عبادات تسی ویکھو گے عبادت ہے لیکن وہ کسے نہ کسے دی ادا بھی مثال دے طور تے صفا مروہ دی سعی یہ عبادت ہے، عبادت ہے نا، لیکن یہ ادا ہے سیدہ حاجرہ دی۔ سات چکر لائے اللہ نو ادا پسند آئی، اللہ نے اپنے محبوب تے غلاماں تے لازم کر دیتا حج کرے عمرہ کرے چکر لانے ہے عبادت ادا اللہ والیاں دی اللہ والی دی۔ اسی طرح روزہ فرض ہویا ایک ہی دی ادا ہے۔ علماء فرماندے نے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن غار وچ رہے، آپ نے کھادا پیتا کچھ نہیں، اللہ نو یہ ادا بڑی پسند آئی، فرمایا اے تیرے محبوبہ واسطے۔ روزہ عبادت ہے، رمضان شریف یہ فرضی روزے کی گل کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے لیکن ادا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے پیاریاں دیاں یاداں نہیں مٹن دیتا۔ اچھا رانا صاحب جیڑا رب اپنے پیاریاں دیاں عادتاں تے یاداں نہیں مٹن دیندا، او
رب اپنے پیاریاں نو مٹن دے گا؟ عجیب منطق ہے مولویاں دی. مسجد باقی ہے، اللہ دا گھر ہے، کوئی شک نہیں. مسجد باقی ہے، برکت باقی ہے، تے جنہاں دے صدقے برکت ہے کہتے ہیں وہ مر کے مٹی ہو گئے، معاذ اللہ، ختم ہو گئے. جہالتاں ہی جہالتاں نے، جدھر منہ کرو. عقل مندی بھی تینوں سنیاں چ نظر آئے گی، عشق و محبت بھی تینوں سنیاں چ. گال موکی بس. اسی عقل اتوں تک استعمال کرنے ہاں جتوں تک کرنی چاہیے. عقل بس کر جاندی ہے جتھے عشق مصطفیٰ دی گل شروع. اقبال کہندا ہے عقل قرباں کون بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تے جملہ ہی ہونا ہر تقریر جتھے جاواں اے بالکل پکا لیا ہے، ہر تقریر دا حصہ بنا لیا ہے. ساڈا تے سب کچھ ساڈا نبی. کئی باری اسی عرض کر چکے ہیں رمضان، قرآن، حج، نماز، زکات، خود رحمان صدقہ کملی گل مکی. لا نمبے پینڈے پا ملا میں سنگھ پھسا ملا. کوئی یار دی گل بھی یار سنا. المختصر اے روزہ رمضان شریف دا روزہ فرض ادا مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی جنیاں عبادتاں نے وہ کسے نہ کسے ذریعے پتہ چل جاتا بھی یہ عبادت پیا کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے تے کھڑا ہویا ہاتھ بننے نے رکوع و سجود پیا کرتا ہے، پتہ ہے بھی عبادت پیا کرتا ہے. یعنی باقی عبادات ظاہری ادائیگی تو پتہ چل جاتی ہیں، لیکن روزہ اے باطن نال تعلق رکھنا ہے. روزے دا مقصد اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا. بولیے سبحان اللہ. رب ذوالجلال فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم میں تھلے رکھ کے پڑھے ہیں اتنے بھی جا سکنا پا میں تھوڑا جا اور لطف لبونا ہے. اے ایمان والے ہو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے یہ نہیں کافی سی، لیکن یہ عام نہیں نا، یہ حبیب دی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے امتاں تے روزے فرض ہن. اے نہ سمجھا جے کوئی معادلہ بوجھے، پہلیاں امتاں تے بھی پہلے لوگاں تے بھی روزے فرض کیتے گئے. مقصد کی ہے
مقصد کیے لعلکم باقیاں عبادتوں نال بھی خوف خدا پیدا ہوتا ہے. نقطہ سمجھنا اے روزہ خوف خدا دا سبب ہے، تقوی ہوندا ہے، پرہیزگاری ہوندی ہے. میاں جی کیویں؟ میں کیا روزے دا پتہ یا تینوں ہے یا تیرے خدا نوں؟ باقی لوگوں کو چھپ کے کھا پی بھی لیں، کوئی نہیں سمجھ آئی. لوگوں کو چھپ کے کھا پی بھی لیں، لوگوں کو پتا نہیں، انہوں نے سمجھ گئے روزے نال وہی عمل روزے کے منافق نے معاذ اللہ، انہوں نے نہیں پتا لیکن نہیں کرتا. روزہ رکھیا ہے نہیں کھاندا، روزہ رکھیا ہے نہیں پیندا، اپنی بیوی کے قریب نہیں جاندا، صبح شہادت کو نہ کر کے روزہ کھاتا. بھئی اللہ جل جلالہ وہ ویکھدا پیا ہے، بندیاں تو چھپ کے اندر کھا بھی سکدا ہے پر نہیں کھاندا. اس لیے اللہ فرمایا لعلکم تتقون. لیکن ایک گل میں محبت علی کرنا ہوں نا، فرمایا پہلے تے بھی فرض تواڈے تے بھی فرض کیتے گئے لیکن انہاں دا حال ہو رہے کیوں؟ او کلیم اللہ دے امتی، او نجی اللہ دے امتی، او خلیل اللہ دے امتی، او روح اللہ دے امتی، اسی حبیب اللہ دے امتی ہو. انہاں دا ماجرا ہو رہے، تہاڈا معاملہ ہو رہے. انہاں دے روزے دا وقت زیادہ، اجر تھوڑا، تہاڈے روزے دا وقت تھوڑا، اجر زیادہ. عدل کا تقاضا دے جنہ کو محنت کرے انہوں معاوضہ ملے کہ انہوں نے اس دے مطابق معاوضہ دیتا گیا. کوئی ان سوال نہیں کر سکتا مولا اسی 8 پیر روزہ رکھیے، فرمایا جنہ رکھیا جے مل نہیں گیا، جنہ اجر سی مل گیا ہے مولا پھر اینا واسطے فرمایا تواڈے لئی تہاڈا اجر تواڈے کام دے مطابق ہے، اینا لئی میرا فضل ہے کیونکہ امتی میرے حبیب دے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان سمجھ آئی جے ہر کام میں جو ساڈا تے سب کچھ نعرہ لانا، ساڈا تے سب کچھ، ساڈا تے سب کچھ، ساڈا نبی ہے، ساڈا تے سب کچھ، ساڈا نبی ہے. آکھو یار ساڈا تے سب کچھ، ساڈا تے سب کچھ. ان روزے دا معنی ہے الصوم، الامساک، رکنا. کی رکنا، روزہ رکنے نو آخدے نے، رک جانا. کھان پین تو رکنا بھی روزہ ہے لیکن صرف معدے دا روزہ نہیں، اکھ دا بھی روزہ،
کان دا بھی روزہ، زبان دا بھی روزہ، پیراں دا بھی روزہ، حضور دا تعلیم حجری آپ فرماتے ہیں اے روزے دا کما حقہ فائدہ ادو نصیب ہوئے گا جدو تیرے میدے وچ کوئی شے کھان پین والی نہ جاوے، تیری اکھ وچ کوئی برائی نہ جاوے، تیرے کان وچ کوئی بری گل سنی نہ جاوے، تیرا ہاتھ کسی برائی والی نہ مدے، تیرا پیر کسی برائی والی جگہ تے نہ جاوے، تیری زبان وچوں کوئی خیر شریف بول نہ بولیا جاوے۔ فرمایا جدو یہ ساری شیواں تو رک جائے گا پھر تین روزے کا حقیقی فائدہ فیض روزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک روایت پچھلے جمعے نہیں عرض کر رہا، میرا دل بہت کرتا ہے میں انہوں عرض کرا۔ میرے آقا فرماندے نے میری امت نو پتہ چل جائے نا رمضان شریف وچ کی فضل آندے نے، کی انوار و تجلیات آندے نے، کنیاں رحمتاں آندیاں نے۔ حضور فرماندے نے میری امت نو اگر یہ سارے فضائل و کمالات پتہ چل جائے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہوئے۔ بوجھ نہ سمجھا جی نہ روزیاں نو، اوئے ہائے ہائے بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہمسایہ نال نیکی، اے عبادات نے، چنگے کام نے جنت ملے گی۔ اے حدیث موجود نے، انہاں نال جنت ملے گی۔ میاں جی پھر انہاں ادھر روزے چ کی فرق ہے؟ واہ رانا صاحب واہ چھا گئے ہو۔ انہاں ساریاں عبادتاں نال جنت ملے گی، روزے نال جنت والا ملے گا۔ بابا جی لیا ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے ایک گل لکھی، سلطان محمود غزنوی قیمتی موتی سٹھے اپنے افسران والے، فرمایا جڑا جو تاندا چن لے او موتی چن لو، قیمتی موتی نے اے لے لو، اٹھا لو جنوں جنہیں چاہیے نے لے لو۔ تھوڑی دور اگے گیا، نکل گیا، پیچھے پیچھے دیکھیا ایاد بھی نال ہے۔ او ایاد جی سلطان، فرمایا تو نہیں موتی چودا پیا، ایڈے قیمتی موتی میں سٹ کے آیا ہوں، تو نہیں موتی چودا پیا۔ انہیں آخیا حضور جنہاں نو موتیاں دی لوڑ سی وہ موتی چگدے پیسے مینوں تے موتیاں والے دی لوڑ سی۔
میں تو تہاڈی لوڑ ہے، میں کہ موتیاں نہ کرنا ہے۔ روزے نال جنت والا ملدا ہے، فضیلت روزے۔ ایتھے یہ ایک اور روایت نقل کی تھی عشق والی، صحیح بخاری دی، میرے آقا دے غلام وضو پہ کھڑا دے، مشہور روایت ہے۔ حضرت سیدنا ربیعہ اسلمی وضو کرا دیا میرے آقا دا دریائے رحمت جوش جایا، فرمایا سل یا ربیعہ، مانگا ربیعہ۔ سل اتھے کوئی ذکر نہیں کی منگنا ہے، کنا منگنا ہے، کتھوں منگنا ہے، فرشاں دی شے منگنی ہے یا عرشاں دی؟ سل اے صحیح حدیث سے پاک ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نا، صحابہ کو دین مصطفیٰ دے صدقے آیا، ڈائریکٹ حضور پڑھایا، قرآن انہوں نے سامنے نازل ہوا۔ کوئی مولوی راؤ صاحب میں نو وکھا دے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا پھر سونیا تو آڈے کو کیوں مانگا؟ میں اللہ سے مانگوں گا، غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے۔ ایسے لئی میرے امام بولے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ بولے خدا خدا جو وہاں سے ہو، یعنی بارگاہ خدا سے، وہ یہیں آگے ہو۔ او بولو سبحان اللہ، میرے امام نے اِسال ثواب سے پھر بولو سبحان اللہ۔ جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، سالی یا ربیعہ ربیعہ منگ۔ گل ہو رہی ہے والے دی، جنت بھی جانا ہے، جے جنت والا ملے، موتی بھی لینے نے، پر جے موتیاں والا مل جائے۔ حضرت ربیعہ نو میرے آقا جدو فرمایا کہ آپ کی عرض کر دینے سونے اسالو کا اسالو کا اسالو کا، ان کوئی آگ سکتا بھی آئے تو سرکار نے فرمایا سی
سال مطلب اللہ کو مانگ تے میں کہ اگے بھی پڑھ مارنا ربیہ نے کی عرض کی تھی اسالکا سونیا میں تیرا سوالیاں اسالکا تہاڈے کول منگنا وا ربیہ کی مرافقتک 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 فی الجنہ سونیا کلی جنت نہیں منگنا جنت وچ تیرا ساتھ منگنا اب تنگی داما بنا جا رانا صاحب آ گیا جی اب تنگی داما بنا جا اور بھی کچھ اب غیر ذالک اور یہ دے دیتا ہور بھئی ہور دی گل ادو ہی ہوندی ہے نا جدوں پہلی مل جائے یار اے کیوں نہیں پڑھ دے رانا صاحب اے روایتاں بخاری دیاں مسلم دیاں اے عشق والیاں کیوں نہیں پڑھ دے بول ہاں موت پیندی ہے نا رانا صاحب یہ روایتاں اسی پڑھنے ہیں یہ کیوں نہیں ہیں تو سن دے عشق والیا دے مقدر آبا غیر ذالک یہاں سجنا حضور فرماندے نے اور کچھ جدوں سرکار نے ارشاد فرمایا تے ربی آندے نے سونیا بس یہی کافی ہے اب تنگی داما بنا جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل دادا ہے آج وہ مائل دادا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل دادا تسی چاہی دیو تے جے اے دا ترجمہ اور محبت نال کراں تجھ سے تجھی کو مانگ کر بولو 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 تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات ساری کائنات تجھ سا کوئی گدا نہیں مجھ سا مجھ سا کوئی سخی
اللہ اکبر. امام ترمذی دے حوالے نال امام منذری نقل پہ کر دیں. فرمایا میرے آقا نے سونے لب کھولے, سونا نبی سونے سونے بول بولے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان ربکم یقول, حدیث قدسی ہے, زبان مصطفیٰ دیئے, کلام خدا دائے. بولو بولو سبحان اللہ. کوئی دے رتبے نہ کوئی تونے, او دے رتبے نہ کوئی تونے. ریس کرے زبان مصطفیٰ دی. کوئی مثل نہیں بولن دی. او یارو کوئی مثل فرمایا تھوڑا رب فرماندا ہے کل حسنۃ بعشر امثالها, ہر نیکی او دا بدلہ 10 الی 700 ضعف, 10 کو لے کے 700 گنا, یعنی ایک نیکی 700 گنا. یہ ساریاں نیکیاں دا اجر ہے. 700 گنا تے جا کے اختتام ہے. الا الصوم, والصوم لی وانا اجزی به. فرمایا ہر نیکی 700 گنا تک ہے, پر روزہ روزہ الصوم لی. وہ سمجھ رہی ہے گل جڑی میں اگے بیان دساں. چھپ کے کھا سکتا ہے, لوگاں کو لک کے کھا سکتا ہے, پر نہیں کھاندا. اللہ فرماندا الصوم لی, میرے لیے نہیں نہ کھاندا پیا. الصوم لی وانا اجزی به, روزہ میرے لیے او دی جزا بھی میں آپ عطا کروں. اور بعض علماء نے اجزا پڑھے ہیں, اجزا بھی, بھئی روزہ میرے لیے او دی جزا میں. فرمایا والصوم جنۃ من النار, یہ روزہ جہنم دی اگ کو ڈھال ہے. جس طرح مجاہد لڑدے ہویا ڈھال سامنے رکھدا ہے, حملہ نہ ہوئے, نقصان نہ ہوئے. فرمایا جہنم دی اگ واسطے ڈھال روزہ ہے.
یہ حدیث پاک دا حصہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. فرمایا روزے دار دے منہ دی بو اللہ دے ہاں کستوری نہ آلہ ہے. اور اگے سرکار نے روزے دے تقاضیاں نو بھی سمجھایا بھئی روزہ ہوئے تو کی کرنے. فرمایا وَإِن جَاهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ. کوئی روزے دی حالت ہے جو تو کوئی بونگیاں مارنا والا آ جائے. جی حالت بیان کرے اپنی بونگیاں سناوے یاوا گوئی کرے فضول گفتگو کرے. فرمایا فَلْيَقُلْ میرے آقا فرما دے نے ایمیں دے بندے دے سامنے واقع انی صائم جو مرضی بولتا رہے اساں تے روزہ رکھے. او بابا جی لیا صاحب ایسے مستے آتے نے ایک چوک تے 100 فرمایا بولے انی صائم. ایسے لئے اللہ نے قرآن مجید قرآن رشید اپنے بندیاں دی ایو نشانی بیان فرمائی. بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا میرے بندیاں دی نشانی فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. روزے دی حالت کوئی ایسی گل نہیں کرنی جیڑی روزے دے ثواب نو کٹا دے. بولدا رہے انہوں نے کہا انی صائم بس اینی گل کرنی. پھر اگلی حدیث پاک میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور حدیث پاک ہے بھی فرمایا اللہ دے حبیب نے فرمایا الاعمال عند اللہ عز وجل سبع. اللہ دے ہاں عمل 7 قسم دے میں عملان موجبان 2 عمل نے جڑے کسے شے نو لازم کر دیندے نے وعملان بامثالہما 2 عمل نے جنہاں دا اجر انہاں دے مثل ملدا ہے وعمل بعشر امثالہا 1 عمل جدی مثل 10 بدلے ملدے نے وعمل ب700 ایک عمل 10 دوجا ایک عمل ہے جدا بدلہ 700 وعملون اے 7واں نے ایک عمل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ. ایک عمل وہ ایسا ہے جدا ثواب جدے کرن والے دا ثواب الا اللہ اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا.
اللہ تو سوا اس عمل دا اجر کوئی نہیں جاندا. فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ وہ دو عمل جڑے دو شیواں نو لازم کردے نے. فرمایا فَمَن لَقِيَ اللَّهَ يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. وہ بندہ جڑا اللہ نو اس حال وچ ملے کہ انہیں کبھی شرک نہیں کیتا، مشرک نہیں ہویا، واجبت لہ الجنہ، او دے بس جنت لازم ہو گئی. مشرک نو جنت نہیں ملنی، مومن نو جنت نہیں ملنی. وَمَن لَقِيَ اللَّهَ قَدْ أَشْرَكَ بِهِ، اور جڑا اللہ نال اس سال ملاقات کرے کہ انہیں شرک کیتا ہویا، واجبت لہ النار، وہ دے بس پھر دو لازم ہو گئی، یہ دو عمل ہو گئے. وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جُزِيَ بِهَا، جن نے کوئی برائی کی تھی معاذ اللہ، وہ دی مثلی وہ دی جزا ملنی ہے، سزا ملنی ہے. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا جُزِيَ مِثْلَهَا، برائی کرے وہ دی مثلی سزائے، نیکی دا ارادہ کرے، کر نہیں سکیا ارادہ کیتا ہے، فرمایا نیکی لکھی گئی. کی لینا جے؟ دیکھ کوئی نہیں سکتے کی لینا جے؟ حضور دے صدقے کرم پہ ہوندے نے. ساڈا تے سب کچھ، ساڈا تے سب کچھ، کمو ساڈا تے سب کچھ ساڈا نبی ہے، ساڈا تے سب کچھ، ساڈا تے سب کچھ ساڈا نبی ہے، ساڈا تے سب کچھ. یہ دو عمل ہو گئے جنہ دے مثل جزا و سزائے. میرے آقا جان عالم فرماتے نے وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً جُزِيَ عَشْرًا، کہ نیکی کر لے 10 گنا ملے گا. وَمَنْ أَنفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور او جگہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر گئے، ضُعِفَتْ لَهُ نَفْقَتُهُ، او دا خرچ کی دایا مال بڑھا دیتا جانا ہے. الدرہم ب700، ایک درہم کا بدلہ جزا 700 گنا. دینار ب700، درہم ایک دیتا ہے، بدلہ 700. دینار ایک دیتا ہے، بدلہ 700. فرمایا او عمل ہے جدا ثواب صرف اللہ ہی جاندا ہے. وَالصِّيَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ. یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے جدی جزا، جدے بدلے نو، جدے ثواب نو اللہ ہی جان دے پہ کنو. ہون آ گئی اور روایت جڑی تُس پچھلے جمعے ذکر کی تھی، باب الریان، اے جے خاص انعام، اے جے وکری شان، نرالی شان. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد اس روایت دے راوی، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان
یہ مرزا جیلمی بے ایمان دی زبان وچ اگر کہیے نا جنوں آندے نے عربی اینو پٹ آندے نے تے میں کیا تو اگر تیری زبان وچ آکھیے جنہاں نوں عربی تے تینوں ہوندی کوئی نہیں واسطہ ہی کوئی نہیں تیرا تے اگر لفظاں تے رن صاحب لفظاں تے صرف رہیے ان فی الجنت بابا نہیں سمجھے تسی آندا بابے شے کوئی نہیں میں کیا اگر صرف تیرے تک ہی رہی ہے جی میں تو آنا انہوں عربی چ پٹ آندے نے تے میں کہا اے تھے پھر اگر لفظ نو ویکھیا جائے تو سرکار فرماندے نے جنت میں ایک بابا کوئی نہیں سمجھے لیکن ایتھے باب دا مانے دروازہ ان فی الجنت بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بلا تمثیل و تشبیہ کچھ بوئے خاص ہوندے نے اتھوں جی خاص لوگ لنگے اتھوں خاص لوگ لنگے میرے آقا فرماندے نے جنت جدر والا ہے جدا نام ریان ہے شراب کرنا لا او دا نام ریان ہے جنت آئی پر انوکھی شان ہے اتھے اونا رب دا مہمان ہے جنوں ملیا رمضان ہے جنہیں کیتا رمضان دا احترام ہے یہ او دی شان ہے اس بوے دا نام ریان ہے اتھے اونا جنت دے مہمان ہے جنہیں کیتا رب دے مہمان دا اکرام ہے بولو بولو سبحان اللہ فرمایا اس بوئے دنا ریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ قیامت دے دہاڑے روزے داروں کی شان بھی کھانی ہے ہاں روزے داروں کا مقام بھی کھانا فرمایا اس بوئے وچوں صرف روزے دار ہی گزرنے میں باقی سارے کا داخلہ ممنوع ہے صرف روزے داراں اس دروازے وچوں گزرنا ہے لا يدخل منه احد غيرهم اور کوئی نہیں لنگ سکتا روزے داراں گزرنا ہے یہ انوکھی شان ہے فرمایا فَإِذَا دَخَلُوا جدو سارے روزے دار اس دروازے وچوں داخل ہو جان گے اوغلق بوا بند اوغلق بند کر دیتا جانے فلم يدخل منه احد ان کوئی نہیں لنگ سکتا ہاں یہ بخاری مسلم نسائی ترمذی دی ابن خزیمہ دے لفظ کے ذکر کیتے نے امام منذری نے ومن دخلہ لم یغم ابدا فرمایا جڑا اس میں چو لنگ گیا لم یغم ابدا کدی پیاس نہیں لگنی بڑی شان ہے بڑی شان ہے بڑی شان ہے اگلے لفظ جڑے ذکر کیتے نے امام منذری نے وہ فرماندے نے فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ أُغْلِقَ جدو روزے دار داخل ہو جائے گا دروازہ بند کر دے جائے من دخل شاربا ومن شاربا لم
ابدا، فرمایا جڑا اس صوبے چ داخل ہوئے گا انہوں شربت پلایا جائے گا، جن نے اتھوں شربت پی لیا، جن نے وہ شربت پی لیا لم یظما ابدا، پیاس نہیں لگنی۔ یہ روزے دا مقام ہے، روزے دار دی شان ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، جس طرح میں عرض کیتا ہے روزہ ڈھال ہے، یہ بھی حضور دا فرمان موجود۔ اگلا جڑا فرمان ہے مصطفیٰ، اور راوی جڑا ہے نا وہ پوری محبت نال ذکر پیا کرتا ہے، پوری محبت نال گل روزے دیئے، پر انہیں کر کے دسیا ہے کیویں ہویا، سرکار کیویں بیٹھے سن۔ اے جی صحابہ، اس واسطے تے سی آنے ہیں صحابہ والا مسلک ساڈے کولے، صحابہ والا عقیدہ ساڈے کولے، بریلویاں کولے، سنیاں دیاں مسجداں تے قبضہ کرنے والے دہشت گردوں لڑ دیو بڑے پاؤ اے مانو۔ ملک دا امن برباد نہ کرو۔ جس مسجد دے متھے تے یا رسول اللہ لکھیا اس مسجد دے جوابیاں دا کی کام ہے؟ قبضہ گروپ پہ بئی مان حافظ جی کتھے ستے ہو؟ او حافظ اتا بوٹاں والا، او بوٹاں والا۔ یہ ملک دا انتشار، یہ ملک اس دا متحمل نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی ہے کہ سنی دی مسجد دے قبضہ کرنا۔ سنیوں بیدار ہو، وہ اسی اپنی مسجدہ نہیں بچا سکتے تو فائدہ کی؟ کسے جماعت الدعوہ دے خبیث رہتے داخلہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ ہونا اسلحے دے زور تے بندوقاں گنہ لے کے دہشت گرد جونے کہ اتھے جمعہ پڑھایا۔ اس جمعے اللہ دے فضل نہ انشاءاللہ سنی جمعہ پڑھان گے، ہو سکتا جمعہ ہو رہا ہو۔ یا رسول اللہ کہنے والے دی مسجد ہے، لکھیا یا رسول اللہ۔ اور سنو سنو صحابہ والا عقیدہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اسندت النبی الی صدری الی صدری، ادا میں ترجمہ کرنا ہے۔ صحابیاں دے نے میں نبی نو سینے نال لایا، فقال من قال لا الہ الا اللہ، حضور فرمایا جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا ختم لہ بہذا دخل الجنہ، مور لگ گئی ہے جنت کی۔ ومن صام یوما ابتغاء ایک روزہ رکھیا اللہ کی رضا واسطے، ختم لہ بہا دخل الجنہ، ادھے دی مور لگ جانی ہے، اے جنتی ہے۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، ختم لہ بہا دخل الجنہ، جن نے کوئی صدقہ کیتا خیرات کی بھی مقصود رضائے خدا ہے، رضائے مصطفیٰ ہے، فرمایا ہونے واسطے بھی مور لگ گئی ہے جنتی۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہنا، سونے لجپال نبی نے سونے لب کھولے،
میرے آقا سونے سونے بول ارشاد فرماتے میں انس بن مالک اس روایت دے راوی نے استقبال ہے، لیکن اتنے میں ایک عجیب انداز چرچ کرنا چاہنا حضور نے فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تواڈے کول آ رہا تے کدا استقبال تسی کر رہے ہو؟ تین باری حضور نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب بولے سونے یا رسول اللہ وحی نزل، کوئی وحی آ رہی ہے؟ حضور کو وحی آ رہی ہے؟ قال لا قال عدو حضر، سونے کسے دشمن نال آمنا سامنا ہونا ہے؟ قال لا قال فماذا، سونے پھر حکم آپ بھی فرماؤ کی ہونا لگا؟ قال ان اللہ یغفر فی اقبل لیلۃ من شہر رمضان، نہ وہی آ رہی ہے نہ دشمن رمضان آ رہا ہے، جدو رمضان کی پہلی رات ہوں گی ہے ان اللہ یغفر، اللہ بخش دینا ہے فی اول لیلہ، پہلی رات من شہر رمضان، رمضان دی لکل اہل ہادہ القبلہ، حضور نے اشارہ فرمایا جڑا اس قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھدا ہے اللہ سارے دی بخشش فرما دیندا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اتنے بڑا گئے تسی ایویں ہی ڈکی آتے ہو، میں کیا میں اگے آکھیا ساڈا مسلک صحابہ والا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے فجعل رجل بین یدیہ یہز رأسہ، حضور نے جدوں یہ گل فرمائی نا تے ایک صحابی کول وہ اپنا سر پہ جھٹک دے نے، اپنے سر نال اشارے پہ کرتے ہیں، اپنا سر پہ ہلاندے نے، وَيَقُولُ بَخِّن بَخِّن، حضور نے فرمایا یا فلانو ذاق بہ صدرک، او غلامہ کی ہوئی تیرا کیوں سینہ یہ سن کے تنگ ہو رہے ہیں؟ آکھیا سونے اللہ بولے تو تے غلامہ دا سینہ تنگ ہوئے، نہیں ہو سکتا۔ سونے تسی بولے ہو تہاڈی بولی بس میں ٹائم میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے سوڑیا تیری بولی سن کے نہیں تو فرماوے سکون ملتا ہے، پھر کیوں پہ پریشان بیٹھا ہے؟ آخیا سوڑیا ولیکن ذکرت المنافق، تسا فرمایا ہے جیڑا اس قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اہل قبلہ دی سب دی بخشش ہو جانی ہے، جے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے بخشش ہو جانی ہے اہل قبلہ دی بخشش۔
عمر کے بعد اور آخر پہ بارش شاہ کا گناہگاروں کا بہت بارش ہے، لیکن یہ ان کی میں کہ اگے بھی آکھیا تانوں بھی دسیا تسی بھی آندے سوئے اے ساڈا جمعے نوں بھی معافی نہیں ہوندی نعرہ سلطانیہ حق باو سچ باو سونے میں تے منافق پلیداں دے بارے بس سوچنا بھی اے بے ایمان بھی بخشے جان گے اسی تے انہاں دے بارے سوچنے انہاں بھی بخشے جانے اذاناں تو بڑی دیندے نے داڑیاں بڑیاں لمبیاں رکھدیاں نے سانوں تے فکر ہوندی ہے پھر جدوں اگلا حصہ سننے ہاں صحابی نے جدوں یہ گل کیتی میرے آقا نے فرمایا ان المنافقین هم الکافرون اے بھاویں اونچیاں ستھنا کر کے پڑھن بھاویں لمبیاں داڑیاں رکھ کے پڑھن بھاویں قبلے وال منہ کر کے پڑھن میرے آقا فرماتے ہیں ان المنافقین هم الکافرون اے منافق کافر ہی ہیں فرمایا وَلَيْسَ لِلْكَافِرِينَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ جدوں منافق پلید کافر ہے تے کافراں نوں انہاں ککھ نہیں ملنا اے منافق نے منافق منافق کون سن دسو منافق کون سن کیوں منافق سن نمازاں پیچھے پڑھتے ہیں قرآن بڑا پڑھتے ہیں تے نبی پاک دے اختیارات تے اعتراض کردے نے حضور دے علم شریف تے اعتراض کردے نے جیڑا امانت رکھ کے خیانت کرے او دے نفاق دی علامت ہے جیڑا بولے تے جھوٹ ہو دے نفاق دی علامت ہے یہ علامت نفاق ہے تے جڑا مصطفیٰ دے اختیارات تے اعتراض کرے او دے علامت نفاق نہیں وہ منافق ہے مکے جاؤ واپس آ جاؤ راؤ صاحب آندے نے جی اے پتر میرا جا رہے ہیں مرید ہے میرا مدینہ شریف تیرے پیچھے پیچھے ہی ہوں میں بھی اگے پیر اگے ہوندے سن مرید پیچھے ہوندے سن اور مرید اگے نے پیر پیچھے اور نہیں چنگا ہے جا کے میرے واسطے دعاواں کرے گا میری آسانی ہو جائے گی ہاں اے جے غلام حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اے جے ایمان والے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ
بس قائم بسم اللہ بسم اللہ ہاں کیوں بھی میں تے مطاف وچ بھی یہ پڑھدا رہا نجدیاں نوں کی پتا ہوے کی پڑھدا پیا میں پڑھدا پیا سا اپنی ہاں حاج دے دوران بھی پڑھدا رہا اسا پہلو کعبے دا کعبہ ویکھنے پھر آگے کعبہ ویکھنے میں تے کئی سالاں تو مدینہ شریف سیدھا جانا اتوں ہو کے انہاں کعبہ شریف نوں وینا پھر ٹر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی تانوں کی پتا ساڈا تے سب کچھ ہن سنو گرامی قدر حضرات اختتام کریے راؤ صاحب دا آرڈر پورا کرنا ہے جی پورا کرنا ہے راؤ صاحب دا آرڈر تے لوہے دا آرڈر یہ تازہ تازہ مدینہ شریف تو آئے نے اسی اونجی نہیں کدی انہاں دی موڑی کیونکہ حضور دی محبت دی گل کر دیں تے پھر کیویں موڑیے لیکن ایک عام گل سماعت فرما لو سرکار دا فرمان رمضان شریف تشریف لے آ رہا ہے بغیر کسی شرعی عذر تو روزہ نہ چھڈیا جی شرعی عذر تو روزہ نہ چھڈیا جی مسافر واسطے چھٹی ہے لیکن رکھ لے تے چنگا ہے ایسا بیمار ہے جدی بیماری ود جانی ہے ڈاکٹر حکیم حاذق نے آکھیا ہے پہ نہ روزہ رکھ چھٹی ہے فعدۃ من ایام اخر دوسرے دن اس رکھ لے لیکن ہن اج کل یقین جانو کافر سائنسدان بھی یہ تحقیقاں کردے پے نے شوگر دے دل دے معدے دے مریضاں نوں اساں روزے رکھائے نے تو ٹھیک ہو گئے وہ کافراں دی تحقیقاں جے سانو کافراں نال غرض کوئی نہیں ساڈے کول وہ اج پا کردے نے ساڈے آقا 1500 سال پہلوں دسیا سومو تصحو روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے سانو کافراں نال کی غرض ہے تے ویسے میں عرض پیا کرنا بھی اج جا کے انہاں نوں پتہ پیا لگدا ہے حضور دے غلاماں نوں تے صدیاں پہلوں دا پتہ ہے میرے آقا فرماندے نے من افطر یوما من رمضان من غیر رخصہ ولا مرض لم يقضي صوم الدہر کل ہی وَإِن صَامَهُ فرمایا اگر کوئی رمضان شریف دا روزہ جان بوجھ کے چھڑ دے کہ وہ صوم دہر بھی رکھے یعنی ساری زندگی روزہ رکھتا رہے کہ وہ جڑا روزہ جان بوجھ کے چھڑیا سو او دا بدل نہیں ہو سکتا روزہ نہ چھڑیا جے تے کوئی روزے دے منافی کم بھی نہ کرے جے روزہ رکھ کے سونا بھی عبادت ہے پر ستا ہی نہ رہا جے روزہ ٹائم پاس کرنے واسطے نہیں ہوندا ٹائم پاس کرنے واسطے بہ گئے تے شطرنج کھیڈی اے پتے کھیڈے حرام ہے اے تاش اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھے حرام ہے اتے مورتاں بنیاں نے انج ٹائم پاس کرنا ہے یہ کیڑا مومن دا طریقہ ہے اینوں روزے دا کی فائدہ ملنا ہے اوے روزے دا فائدہ ملنا ٹائم پاس نہ کر قرآن پڑھ سونے دے درود و سلام پڑھ الصوم والقرآن یشفعان اے روزے تے قرآن نے قیامت والے دیہاڑے شفاعت کرنی ہے آجا آجا رب دی رحمت والا آجا بابا باغو ہے بلکہ بابا وارث وحدہ لا شریک ہے رب ساڈا پردپوش ننگے منگیاں دا لگیا
پروردگارہ نبی رب محمد دے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کردہ ہے آج رمضان آ گیا جی صدقہ مصطفیٰ دا ساڈا تے سب کچھ ساڈا تے سب کچھ اسے لئی میں آنا سدا وسدا